اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے اس میں خدا کے ساتھ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین تو اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ قابل احترام علماء اکرام، مقررین، جناح کے پاکستان کے منتظمین اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ اسپیک فار حسین کا مسلسل دوسرا سال جس میں آپ سے ملاقات آپ لوگوں کی جانب سے، در حقیقت یہ حصہ ہے آپ کا آواز حق کے لیے۔ دنیا میں جو حق کی آواز نہ اٹھا سکے، ہماری نظر میں وہ مردہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ نہ تیر کا جہاد اہم ہے، نہ تلوار کا اہم ہے، نہ میزائل کا اہم ہے، نہ گولی کا اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کو حق کہنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ آپ لوگوں کے اندر بات اب موجود ہے۔ میں یہ لسٹ پڑھ رہا تھا مقررین کی، ماشاءاللہ تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، بچے، نوجوان، بھائی بہنیں اس میں موجود، اور ماشاءاللہ ہندو کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والے مقرر موجود۔ امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں علاوہ ایک شرط کے کہ ماں کا شریف اور خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بھائی نے کہا کہ پچھلے پروگرام کے اندر جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو کربلا کی زیارت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بھائی بعض آپ نے بھی نہیں آنا، بعض ہم نے بھی نہیں آنا۔ آپ نے اسپیک فار حسین کو روکنا نہیں، اور ہم نے اپنی روش کو چھوڑنا نہیں۔ یہ ورلڈ بینک کا جو کرونا آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ورلڈ بینک کا کرونا دیکھا نا آپ نے، جب تک قرض تھا کرونا تھا، قرض ختم کرونا ختم، تو ورلڈ بینک کا کرونا، اس کی وجہ سے زیارتوں میں تعطل آیا، جس کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ان قریب زیارتوں کا آغاز ہوگا تو وعدے کے مطابق وہ جو مقررین تھے، ہماری جانب سے ان کی تیاری ہے، ربانی بھائی سے بھی وعدہ تھا، تو یہ وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ 27 جائیں اور یہ 29 رہ جائیں، ممکن ہی نہیں۔ تو آپ اپنی لسٹ بناتے چلے جائیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کو بھیجتے چلے جائیں گے۔ نیت ہماری ہے، وسیلہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ بے شک کہ جنت کے سردار کی بارگاہ میں حاضری سے بڑا کوئی عطا نہیں پروردگار کی اس دنیا میں۔ عباسی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، دیگر مقررین بھی آئے ہوں گے۔ آج تھوڑا تقریر کا تعین دوسری انداز میں کرنا ہے۔ امام حسین کے متعلق 1400 سال سے جو بیانات آپ سنتے آ رہے ہیں،
اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ دنیا کے تمام سمندر کو سیاہی بنا دو اور تمام لکڑیوں کو قلم بنا دو، تب بھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا۔ تو یہ ذکر کا جو مالک و وارث ہے وہ خود پروردگار ہے۔ اسوائے حسینی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ بھائی نے کہا کراچی کو برے وقت میں سنبھالا، تو آپ بے فکر رہیں، پاکستان کو بھی برے وقت میں ہم نے ہی سنبھالنا ہے۔ خدا کے دین کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور تکمیل دین جو ہوا وہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا۔ تو وہ جو دین چلا وہ ہر دین ایک عالم تھا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا عالمین، وہ ہر دین ایک عالم تھا۔ ہر نبی نے اس دین کو آپ تک پہنچایا۔ حضرت آدم کا مقابلہ شیطان سے رہا، لیکن باقی جتنے انبیاء ہیں ان کا مقابلہ بادشاہت سے تھا۔ تو دین بادشاہت کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام بادشاہت کی ضد کا نام ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ بادشاہ، اینڈ دیٹس آل۔ تو زمین پہ جتنوں نے بادشاہت کے دعوے کیے، در حقیقت وہ اسلام کے غدار ٹھہرے، چاہے وہ کفر میں ہوں یا اسلام کے اندر موجود ہوں۔ جو آج بھی بادشاہ موجود ہیں، ان کی مجبوری ہے ماضی کے بادشاہوں کے پیچھے چلنا، کیونکہ ان کی بادشاہت کو سیکیور کرتی ہے یہ سوچ ملک۔ واٹ از ملک؟ مالک۔ کس چیز کا مالک؟ خطے کا۔ خطہ کیا؟ زمین کا۔ یہ ہے بادشاہت؟ نہ، خلق خدا کو اپنا غلام بنا دینا بادشاہت۔ اور اس دن کے اندر دین کامل ہوتا چلا گیا۔ خدا نے اپنے انبیاء بھیجے، ساتھ میں ایک سبق بھیجا، کتابیں بھیجیں اور کہا کہ اس کو فالو کرو۔ جس نے کیا وہ اہل حق ٹھہرے اور جنت کے حقدار قرار پائے، اور جس نے نہیں کیا ان پہ خدا کا عذاب نازل ہو، اور یہ عذاب مسلسل چلتے چلے آئے۔ تو انبیاء کے سرداری جو ہے سید السردار سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس چیز پہ پابند کیا۔ ہمیں پابند کیا حق کے ساتھ رہنے پہ، اور اسلام ہی انصاف کا دوسرا جز ہے۔ حقیقت میں انصاف کو ہی اسلام کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین، انصاف کرنے والے خلیفہ، یہ تسلسل چلا اور اسلام ایک کلی شکل کے اندر آپ کے سامنے آیا۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ بالکل کہا۔ کبھی ہم نے عمل کیا؟ کیا ہم نے اس مذہب حق کو صرف تقریروں تک محدود نہیں رکھا؟ کیا ہم نے کبھی عملاً اس کا حصہ بننے کی کوشش کی؟ کبھی اگر کسی کے ساتھ ناحق ہوا تو کیا ہم نے اس پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی؟ ہم تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں بہت اچھا بولتا ہے، میاں اچھا بولتا ہے تو آپ بھی بول لو۔ کیوں نہیں بولتے؟ یار ہم میں اتنی طاقت کہاں، کمائی کیسے کرنی ہے ساری طاقتیں موجود ہیں، یہاں پہ طاقت کہاں؟ تو اس حق کی محفل کو، حق بولنے کی محفل کو در حقیقت حسینیت ہی کہا جاتا ہے۔ تذکرہ ہے پاک ہستیوں کا، تذکرہ ہے پاک ہستیوں کا۔ آج تک پاک کون ہم یہ ہی ثابت نہ کر سکے تقریروں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دور تھا، پچھلی تقریر میں میں نے آپ سے کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری دعا ہے کہ وہ وقت ہمیں نصیب کرے کہ ہم
ان طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ملک کی حفاظت و نصرت کریں۔ نشانی تھی مولا علی کی، مشرق سے خارجی اٹھیں گے، ہاتھ میں طاغوت کا جھنڈا ہوگا، اور زمانہ آخر کی اولین نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی۔ کعبے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، مشرق میں پاکستان ہے، جو حلیے بتائے تھے داڑیاں گھنی ہوں گی، اونچے تہمت باندھیں گے، روانی سے قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور یہی خوارج ہوں گے، اور ہاتھ میں طاغوت کا جھنڈا ہوگا۔ واٹ از دا میننگ آف طاغوت؟ طاغوت کہتے ہیں ظالم بادشاہ کو۔ اور مولانا صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا طاغوت کا جھنڈا لے کے بلند ہوئے اس بار خوارج، یزید کا جھنڈا۔ تو ان سے نمٹنا کیسے ہے؟ یہ حسینیت کی راہ، جسے اسوہ حسینی کہتے ہیں، بالکل اسی انداز میں نمٹنا پڑے گا، اسی افکار پہ چلنا پڑے گا جو حسینیت ہے۔ کوئی کہتا ہے خوارج کو مارنے کے لیے گولی چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں۔ کوئی کہتا ہے خوارج کو مارنے کے لیے توپ چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں۔ کوئی کہتا ہے خوارج کو قتل کرنے کے لیے تلوار چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوارج کے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہی درود و سلام ہے۔ تم درود پڑھتے جاؤ، یہ اپنے چہرے عیاں کرتے جائیں گے، ان کے بلڈ پریشر بڑھتے جائیں گے، رات ہی کو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا صرف درود پڑھنے سے۔ تو اس لیے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ درود و سلام کی محفلوں کا آغاز کیجیے۔ اور درود کی فضیلت کیا ہے؟ پاک ہستیوں کے نام پہ بھیجے جانے والا وہ سلام۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو خدا اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ کیوں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم ترجمہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم کتابوں کو روانی سے گزار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے ساتھ تحلیل ہو چکے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ رچ بس گئے ہیں۔ مذہبی محافل اور علماء اکرام کو ہم نے واجبی کی صورت میں لینا شروع کر دیا ہے۔ حقیقت میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جو علماء حق ہیں، اور حق تو مولا علی کے ساتھ ہے۔ تو ہر عالم وہی حق ہوگا جو میرے مولا علی کا چاہنے والا ہوگا۔ تو درود کیا کرنا ہے؟ کس طرح لڑنا ہے؟ کیسے چلنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کرنا وہی ہے جو خدا اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خدا کیا کرتا ہے؟ لو خدا تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ہے درود۔ میں نے تو آیت پڑھی، آپ نے درود بھیج دیا۔ کتنا آسان، کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں۔ آئے پاک ہستیوں کا ذکر کریں، کیونکہ محفل ہی ان کی۔ امام مسلم سے روایت ہے، کتاب کا نام ہے فضائل صحابہ اور باب ہے فضائل اہل بیت النبی۔ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، جس کو امام مسلم نے لکھا، جلد ہے 4 صفحہ نمبر 1883، کہ ایک دن سرکار ختم مرتبت کالی ابا کے ساتھ صحن میں تشریف لائے اور آواز دی، حسن میرے پاس آ جاؤ۔ امام حسن آئے، آپ نے چادر میں لے لی۔ حسین تم بھی آ جاؤ۔ مولا حسین آئے، آپ نے چادر میں لے لی۔ کہا علی تم بھی آ جاؤ۔ مولا علی آئے۔ اب روایت کون کر رہی ہیں؟ زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ، اسی لیے آپ کو صدیقہ کہا گیا۔ علی تم بھی آ جاؤ۔ مولا علی بھی آ گئے۔ کہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ بھی آ جائیں۔ بی بی بھی آ گئی۔
اور چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا ان چاروں کو لے کے، اور یہیں پر آیہ تطہیر کا نزول ہوا۔ سورہ احزاب، آیہ تطہیر۔ میں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی علم رکھتے ہیں، میں اس کا ایک صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ جو موجودہ دور کے اندر فتنہ چل رہا ہے اس کی سرکوبی کیسے کرنی ہے، دلائل سے کرنی ہے۔ جس کے پاس دلیل نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ انسان اور حیوان میں صرف دلیل کا ہی تو فرق ہے۔ تو آیت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا کہ اللہ نے منصوبہ بنایا، اللہ کا ارادہ ہے۔ لیذھب، واقعی دور رکھے، واقعی دور رکھے، عنکم الرجس، آپ لوگوں سے رجس کو، اہل البیت، اہل بیت، وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور آپ لوگوں کو پاک کرے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو چار تنوں کو پانچویں تن سے ملا کے پنج تن پاک بنائے چادر تطہیر میں۔ اب یہاں پہ دو بڑے اہم ترین چیز ہیں جس کو شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ رجس، نجاست کو نہیں کہا، نجس کو نہیں کہا، رجس ظاہری اور باطنی نجاست کو رجس کہا جاتا ہے۔ بھئی میں وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، پاک ہو جاتا ہوں، ظاہری، باطنی جو میرے اندر، تو ظاہری اور باطنی نجاست کو دور کیا۔ اے اہل بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت اللہ سنا ہے آپ نے، اللہ کا گھر۔ اہل بیت، گھر والوں، آل رسول، آل محمد، اہل بیت، گھر والوں۔ تو خدا نے یکجا کر دیا ان پانچ تنوں کو، پاک و پاکیزہ کر دیا ان پانچ تنوں کو، اور یکجا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف یکجا یہاں کیا بلکہ درود میں بھی یکجا کر دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر ماضی سے ایک رب چلا، کما صلیت ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ بھیجا جاتا تھا، میں سلام بھیجتا ہوں، میں صلوات بھیجتا ہوں، میں درود بھیجتا ہوں محمد پر اور اس کی آل پر، اور جیسا کہ بھیجا جاتا تھا ابراہیم پر اور اس کی آل پر۔ یکجا کر دیا نماز میں واجب کر دیا، تمام لوگوں پہ فرض کر دیا کہ درود بھیجو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ جب سے اللہ ہے اس وقت سے درود چلا۔ تو 40 سال بعد اعلان نبوت، مسلمانوں کا آج تک یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ کہنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم یہ قرآن ہی کافی ہے، صرف سوچنا یہ ہے کہ ترجمے سے پڑھ لو، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لائبریری جاؤ، یہ جملے لکھو، یہ جملوں کی کتابیں اٹھاؤ، عربی لغت کو ٹرانسلیشن اٹھاؤ اور ٹرانسلیٹ کرتے چلے جاؤ۔ ٹرانسلیشن کے اندر بے شک ہر کسی نے اپنے فقہ کے تحت رد و بدل کیا ہوگا، لیکن یہ عربی لغت کے اندر ٹرانسلیشن غلط نہیں ہو سکتی جن کو عام حالات کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب میں یہ کہوں، نماز میں تشریح کر دوں، میں سلام بھیجتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، میں سلام و درود بھیجتا ہوں جناب فاطمہ زہرا پہ، میں سلام و درود بھیجتا ہوں جناب علی مرتضیٰ پہ، میں سلام اور درود بھیجتا ہوں جناب حسن مجتبیٰ پہ، میں سلام اور درود بھیجتا ہوں مولا حسین شہید کربلا پہ۔ تو جاہل لوگ سے پوچھنے کے لیے ایک سوال آتا ہے، پھر مقابلہ کیسا ہے؟
جو ان ہستیوں پہ درود بھیجے، جب یکجا کر دیا حرمت میں، عقیدت میں، طہارت میں، ہر چیز میں رسول اور آل رسول کو یکجا کیا خدا نے آیا تطہیر میں، تو جو بھی آئے گا وہ محمد و آل محمد کے ساتھ آئے گا۔ تو صحابی اکیلا صحابی نہیں ہوتا، اصحاب اکرام میں نہیں جانتا وہ کون ہوتے ہیں، ہاں ہمارے لیے بس حد احترام ہے، جو صحابی ہو، جو اصحاب ہو، وہ اصحاب رسول اور آل رسول ہوگا۔ یکجا ہے، صحابی رسول و آل رسول احترام واجب ہوگی۔ لڑائی کس چیز کی؟ ایمان نہیں لایا بھائی، لڑائی کس چیز کی ہے؟ اسی درود سے دیکھ لیتے ہیں، آپ روزانہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید، چلے اس کی بھی تشریح کر لیتے ہیں۔ میں سلام بھیجتا ہوں محمد پر اور اس کی آل پر، اور جیسا کہ درود بھیجا میں نے ابراہیم اور اس کی آل پر، تو ادھر بھی آ جاتے ہیں۔ ابراہیم اور اس کی آل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عدنان علیہ السلام بن حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت معاذ علیہ السلام بن حضرت عدنان علیہ السلام۔ علیہ السلام کہتا آ رہا ہوں، درود میں علیہ السلام ہے بھائی۔ حضرت نزار علیہ السلام بن حضرت معاذ علیہ السلام، حضرت معاذ علیہ السلام بن حضرت نزار علیہ السلام، حضرت الیاس بن حضرت مضر علیہ السلام، حضرت مدرکہ بن حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت حزیمہ بن حضرت مدرکہ علیہ السلام، حضرت کنانہ بن حضرت حزیمہ علیہ السلام، حضرت نصر بن حضرت کنانہ علیہ السلام، حضرت مالک بن حضرت نصر علیہ السلام، حضرت فہر بن حضرت مالک علیہ السلام، حضرت غالب بن حضرت فہر علیہ السلام، حضرت لوئی بن حضرت غالب علیہ السلام، حضرت کعب بن حضرت لوئی علیہ السلام، حضرت مرہ بن حضرت کعب علیہ السلام، حضرت کلاب بن حضرت مرہ علیہ السلام، حضرت قصا بن حضرت کلاب علیہ السلام، حضرت عبد مناف بن حضرت قصا علیہ السلام، حضرت جناب ہاشم، حضرت ہاشم بن عبد المناف علیہ السلام، حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم علیہ السلام، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب علیہ السلام۔ یا تو درود چھوڑ دو یا اپنی زبانوں پہ کفل ڈال لو۔ یہ دنیا میں اٹھنے والے نوجوان جو اسپیک فار حسین میں موجود ہیں، کہیں رستے میں کھڑے ہو کے تم سے یہ نہ پوچھ لے کہ آل ابراہیم تو بتا دو۔ اچھا پھر یہ تو ڈبل چیک ہو گیا، یہ تو ڈبل چیک ہو گیا۔ حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب، اسی لیے تو آپ کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، جناب ہاشم کی اولاد، دادا ہے نا، تو دادا تو حضرت ابراہیم۔ تو وہ جو گھر بنایا حضرت ابراہیم نے اپنے پوتے کے لیے بنایا، پیدائشی مولا علی کی خانہ کعبہ کے اندر رکھی۔ تو یہ جو آل تھی، یہ اس ذریت میں نبوت، آخری نبی آنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا۔ یہ ذریت پاک و پاکیزہ ذریت، جہاں اعلان نبوت سرکار ختم مرتبت نے کیا، وہیں سے دین ابراہیمی کا اختتام ہو گیا۔ ورنہ اس وقت تک دین ابراہیمی موجود تھا، چونکہ نکاح بھی دین ابراہیمی میں موجود تھا، نکاح خواہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد سرکار ختم مرتبت کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ رسول کی پوری زندگی عکاس ہے حضرت ابو طالب کی پرورش کی، مولا علی کی پوری زندگی عکس ہے رسول خدا کی پرورش کا۔ یہ ہے آسان سی بات۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے ایمان ہی نہیں لائے۔ بھائی آپ کی طرح بت پرست تھوڑی تھے، اہل ایمان تھے۔ تو جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کر سکتا وہی خوارج ہوتا ہے۔ کوئی اسلام میں فرقہ بندی کی جنگ نہیں، یہ فرقے تو ہم نے اور آپ نے بنائے ہیں، جس کا جیسا دل کیا اس نے ویسا فرقہ بنا دیا۔ مولانا صاحب موجود ہیں، کہہ کے تھک گئے، لعنت بھیج دو، لعنت نہیں بھیجی ہے نا مولانا صاحب، ماشاءاللہ اپنا حق ادا کیا۔ شریف خون کی اولین نشانی، درود پڑھیں ان کے۔ تو یہ میں نے شجرہ نسب پیش کیا، علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ تو آپ کو میں اب ان 5 ہستیوں کا فردن
چھوٹا سا ایک نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. آئیے سب سے پہلے تو سرکار ختم مرتبت، کیا شان تھی کہ ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں، اور کفار کہتے تھے. کون کفار کہتے تھے؟ یہ جتنے انبیاء ہیں نا حضرت آدم کے علاوہ، اس میں کوئی بھی نبی، کبھی آپ نے سنا ہے کوئی برازیل یا چائنا میں آیا ہو؟ چین تو تھا اس وقت، برازیل بھی تھا. یہ سب سرزمین عرب پہ آئے کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت انبیاء کی اسی سرزمین کو تھی. جاہل ترین لوگ، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ کہتے ہیں غریب کون ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں جس کے پاس بیٹی نہیں وہی غریب ہوتا ہے. کردار یہ تھا کہ صادق اور امین قرار پائے. کہاں؟ کفار مکہ میں. کفار کیوں کہا جاتا تھا؟ بت پرست تھے. کفار کیوں کہا جاتا تھا؟ بت پرست تھے. دیکھیں توریت، زبور، انجیل، انہوں نے جب امینمنٹ آتی رہی، آگے اسلام آتے رہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے. جس نے ایکسیپٹ کیا وہ اہل ایمان قرار پایا، جس نے نہیں کیا وہ خارج اسلام ہو گیا، خارج ایمان ہو گیا. لیکن یہ جو کفار تھے یہ بت پرست تھے، تو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. پوچھا جاتا تھا سرکار کی جانب سے مجھ پہ یقین رکھو گے؟ بولے جی یک رکھیں گے. اعلان نبوت. کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، کہیں گے ہم مانیں گے؟ ہم پر حملہ کرنے فوج آ رہی ہے، ہم مانیں گے. سرکار نے کہا اور تو اگر تم نے پہاڑ پہ جا کے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے فوج نہیں، تو کفار کہتے تھے ہم کہیں گے رسول محمد صحیح کہہ رہے تھے، اندھے ہم ہو گئے. لیکن جہاں کلمہ آیا مکر گئے. اچھا یہ جو پوری آل ابراہیم میں نے آپ کو بتائی، اس میں ایک گندا انڈا بھی تھا جس کا نام ابو لہب تھا. اب جس آل پر خدا درود بھیج رہا ہے حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت ابو طالب تک، اس میں ابو لہب کو بالکل قرآن میں نام لے کے اس طرح نکالا جس طرح جانوروں میں سور کو نکالا. تو اگر کوئی مزید کفر کر رہا ہوتا اس کو بھی ابو لہب کی طرح خدا باہر کر دیتا آیتوں میں. بھائی 5 منٹ میں تو ابھی تو ردم شروع بھی نہیں ہوا، آپ نے لیٹر لی. سپیڈ پکڑتے 15 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرتے. ان کو بتا دیں، بولے یہ جو اس کے بعد انہوں نے یہاں پروگرام کرنا ہے، یہ اس کی عقیدت ہے، اس کا احترام، اس کا نذرانہ ایسا جائے گا کہ پورے سال کماؤ گے. ناچ گانوں کی محفل سے تو اچھی یہ تقریبیں. اور اگر انہوں نے یہ تقریب کو روکا تو آپ یقین کریں کرونا ان کی تقریبات کو ہمیشہ کے لیے روک دے گا. پھر دعا دیں گے ہم بھی یہاں سے، بتا دیں گے. کیونکہ ہم شروع تو ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، پھر ختم ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے، اس میں کسی کی مرضی شامل نہیں. بہرحال آئیں شان رسالت. سورہ منافقون آئی. اے نبی یہ منافق ان پہ یقین نہ کریں، یہ اسلام کے لبادہ اوڑھ کر آئیں، جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا. اصحاب اکرام کو سرکار نے یہ وحی پہنچائی آیت، تو اس وقت کے اصحاب کے میں ہی موجود کچھ لوگوں کے لیے آئی. آج کے دور میں میرے اور آپ کے لیے نہیں آئی. ہاں چل رہی. کہا جی ہم کیسے تعین کریں، رسول خدا ہمیں آگاہ کریں کہ ہم کیسے تعین کریں کہ ہم میں مومن کون منافق کون. کہا علی کا ذکر کرو، جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ منافق ہے، جو خوشی سے پر نور ہو جائے وہ مومن. یہ بات اس وقت تک ختم نہیں ہوئی. آؤ آج بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم باہر سڑک پہ چلتے ہیں، بولتے ہیں نعرہ حیدری یا علی یا علی، سنتے کے ساتھ ہی کچھ چہرے بگڑ جائیں گے، خوشی سے پر نور ہو جائیں گے. شان رسالت ہے یہ. آج بھی 1400 سال بعد ایک لمحے کے اندر ٹیسٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے. دوسری شان رسالت، کیونکہ اب مختصر کرتے جا رہے ہیں، سپیڈ سے جانا ہے آگے. دوسری شان رسالت، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو لحد امام حسین کی مٹی دے کے کہا ولادت سے قبل کہ یہ حسین کی ولادت کی خوشخبری آئی ہے، اور ساتھ میں خبر یہ آئی ہے
زاروں قطار روتے ہوئے فرمایا کہ یہ شہید کر دیا جائے گا، اور جہاں شہید کیا جائے گا یہ اس لحد کے مٹی ہے، جب یہ خون بن جائے، جب یہ خون حسین میں تبدیل ہو جائے، جب یہ خون کی حیت اختیار کر لے تو جان لینا کہ حسین کی شہادت ہو گئی۔ 61 ہجری تک وہ مٹی رہی، 61 ہجری کو وہ خون بن گئی۔ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی وہ خون بن گئی۔ مختصراً یہ ہے کہ 61 ہجری کو خون بنی، یہ کافی نہیں، 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے۔ ہر عاشور کے دن بوقت شہادت وہ مٹی آج بھی 1 منٹ کے لیے خون میں تبدیل ہو کر خون ناحق کی خود گواہی دے رہی۔ شان رسالت یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کے لیے کتنی بڑی چیز ہوگی۔ میرے لیے تو یہ انتہا ہے۔ مٹی کی حیت کا چینج ہو جانا، خون میں تبدیل ہو جانا، یہ خون ناحق کی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے، کیونکہ زمین کی حیت کو صرف خدا کے حکم سے ہی تبدیل ہوتی ہے۔ دوسرا کردار سیدہ طاہرہ بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ یہ جب نبی سرکار ختم مرتبت آتے تھے تو پوری دنیا احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی، جب چلتے تھے تو درخت سجدہ کیا کرتے تھے، جب کسی محفل میں ہوتے تو اصحاب رسول اور آل رسول احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن میری بی بی کی فضیلت یہ ہے کہ کل انبیاء کا سردار جب میری بی بی تشریف لاتی تھی تو احترام میں سرکار ختم مرتبت کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ احترام، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، میں عالم بتاتا ہے حضرت آدم سے لے کے اب تک یہ تمام عالم چلے، سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی خواتین کی سردار، خاتون جنت، جنت کی خواتین کی سردار۔ جتنی بھی خواتین نے عالمین میں سے اب جنت میں جانا ہے سب کی سردار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ مولا علی، من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ پڑھتے ہیں غدیر خم کو، بارہا پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ دو چیزوں کو لازمی قرار اسی غدیر خم کے خطبے میں دیا گیا، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی، ایک عطرت اہل بیت، اور خدا کی اس رسی کو، رسی نہیں تھی ہاتھ میں، خدا کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تا قیامت یہ حوض کوثر پہ دونوں میرے پاس چلتے ہوئے آئیں گے، اگر تم نے ان کو پکڑا تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب جو ان سے باغی ہیں وہی گمراہی میں نظر آ رہے ہیں، جو ان کو پکڑے ہوئے ہیں وہ علماء حق نظر آ رہے ہیں۔ شان رسالت دیکھو نا، جو کہا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، یہ تو تا قیامت پورا ہوگا۔ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے مولا علی کو مبارکباد کس نے دی؟ 1 لاکھ اصحاب۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور یہ لفظ ادا کیے، مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، مبارک ہو اے علی، آج سے آپ میرے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ اب مولا تو آقا کو کہتے ہیں، جاہل مسلمان آج تک اس ضمن میں پڑے ہوئے ہیں کہ افضل کون؟ خلفائے راشدین آپ کو آقا قرار دے رہے ہیں اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا کون اور دوسرا کون اور تیسرا کون؟ یہ کس ضمن کے اندر بانٹ دیا گیا ہے ہمیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت ہی مولا علی کا چہرہ دیکھنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے۔ تو یہ مولا امام حسن اور امام حسین، جنت، نوجوانان جنت کے سردار، جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، تمام عالمین کے لوگ جو جنت میں موجود ہوں گے اس کی سرداری امام حسن اور امام حسین کے پاس۔ یہ کہنا غلط ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا، کربلا میں ظلم ہوا، ظلم کی بنیادی وجہ شریعت محمدی میں تحریف تھی۔ مولا حسین نے شریعت محمدی پہ اپنے خون کی مہر لگا کے اس کو ہمیشہ کے لیے تابندہ اور محفوظ کر دیا۔ دین اسلام کی بقا مولا حسین کے خون کی
مرہون منت ثابت ہوئی، اور 72 نے اکٹھے جنگ نہیں کی. اللہ نے انصاف کے تحت، امتحان کے تحت واجب کیا کہ فرد واحد جائے گا اور 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے تلوار نکالے گا. جو دوسرا جائے گا وہ پہلے کا حشر دیکھ کے بیٹھا ہے، جو تیسرا جائے گا وہ دوسرے کا حشر دیکھ کے بیٹھا ہے. لیکن ایمان کی طاقت یہ تھی 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے تلوار نکالنا اور جنگ کرنا. اور پھر آخر میں مولا حسین آئے، اہتمام حجت ہوئی. اہتمام حجت کے بعد مولا حسین آئے تو تاریخ کا راوی لکھتا ہے کہ 3 حملے مولا حسین نے کیے 9 لاکھ کے لشکر پہ، 33,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. اور پھر رضن بے قضا ہے و تسلیماً لامر ہے، خدا میں تیری رضا سے راضی ہوں، اور میں نے اس کو تسلیم کیا. تسلیم کیا، سر جھکایا. درود پہ بھی تسلیم کرنے کا حکم آیا، سر جھکاؤ. یہاں بھی تسلیم کیا، سر جھکایا. اس کو حسین کہتے ہیں، اس کو حسین کہتے ہیں. اور یزید کے لیے 1400 سال میں مختلف وکیل نکلتے رہے اس کی وکالت کرنے کے لیے. وکلا آتے رہے اس کے، کوئی رحمت اللہ ثابت کرنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کچھ تابعی کہنے لگا، کچھ رضی اللہ کہنے لگا. لیکن قانون قدرت پھر ایسا آیا کہ اس کی جان پھر اسی وقت چھٹی جب اس نے خود یزید پہ لعنت کی. تو دنیا کی عالمگیر لعنتوں کا جو مکین ہو اس کو یزید کہتے ہیں، کہ جس کا مقدمہ لڑے وہ بھی لعنت کا شکار، جو اس کا ساتھ دے وہ بھی لعنت کا شکار. پھر علماء حق ثابت کر جاتے ہیں کون یزید ہے اور کون یزید کے چاہنے والے. تو یزید دنیا کی عالمگیر لعنتوں کا جس پہ نزول ہو اس کو یزید کہتے ہیں. بھائی یہ چیزیں سب جگہ لکھی ہوئی ہیں، تمام کتابوں میں لکھی ہیں. کوئی آپ سے آج کے بعد اگر پوچھے کہ فلاں کیا ہے تو آپ کا پہلا سوال ہونا چاہیے تیرا امام کون ہے. وہ جب اپنے امام کی نسبت بتائے کہ میں اس کا مقلد ہوں تو اسی امام کی کتاب کھول کے بتائیے کہ آپ غلط رستے پہ ہیں. اپنے امام کی تو مانیں کم سے کم. امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، ان سب پر رافضیت کے فتوے لگتے رہے. امام شافعی سے کسی نے کہا میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، لوگ مجھے شیعہ کہہ دیتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اگر اہل بیت سے عقیدت اور محبت اور ذکر کرنا شیعہ ہونے کی نشانی ہے تو شافعی سب سے بڑا شیعہ ہے. شیعہ تو دوست کو کہتے ہیں. فرقے دو ہی ہیں، مومن اور منافق. جس نے مولا علی سے پیار کیا وہ مومن، جس نے بغض رکھا وہ منافق. یہ دونوں فرقے خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں، میں نے نہیں. باقی دنیا میں تمام بنے ہوئے فرقے انسانوں نے بنائے ہیں. اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے بعد ہم نے اسوہ حسینی کو اس خطے میں استعمال کرنا ہے جس کا نام ہے پاکستان. پنجتن پاک کی نسبت سے معرض وجود میں آنے والا ملک پاکستان بنایا ہمارے بزرگوں نے.